سلمان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ سیاسی قوت مفاہمتی عمل پر سنجیدہ نظر نہیں آ رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا، اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر اپوزیشن کیا کرے گی؟ وہ تو ایک گرینڈ الائنس بنانے کی بات بھی کر رہی ہے، اور حکومت کی باسکٹ میں کیا ہے؟ دیکھیں، سیاسی استحکام کا تقاضا تو یہی تھا کہ سیاسی قوتیں بیٹھ کر ڈائیلاگ کے عمل کے ذریعے آگے کی طرف بڑھتی، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ فریقین جو ہے ایک دوسرے کو نفسیاتی دباؤ میں لانا چاہتے ہیں۔ حکومت کو خدشہ یہ تھا کہ مذاکرات ہمارے ساتھ ہو رہے، لیکن دوسری طرف پس پردہ بھی کوئی کھیل چل رہا ہے، اور اسی لیے حکومتی ذمہ داران یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ جی مذاکرات ایک جگہ پہ ہوتے ہیں، کئی جگہوں پہ نہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کا بڑا خدشہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جس جوڈیشل کمیشن کے قیام کی بات کر رہی ہے، وہ جوڈیشل کمیشن کا قیام وہ حکومت کے اختیار میں نہیں ہے، اور حکومت نے پہلے روز سے کہا تھا کہ اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ چلیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جو ملک کے اندر جاری سسٹم ہے اس کو قبول کیا جائے اور آگے کی طرف بڑھا جائے۔ لہٰذا یہ ایک نفسیاتی کیفیت طاری ہے، اور بات ہے کہ ماضی کے اندر پاکستان کی پولیٹیکل فورسز مختلف ایشوز پہ بیٹھ کر حل نکالتی رہی ہیں، لیکن یہ جو تلاؤ اور ٹکراؤ کا عمل ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان سیاسی استحکام سے امکنار نہیں ہو رہا ہے، بلکہ پاکستان کے اندر جو خود پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا رول کم ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ جو 2018 کے بعد 2024 کے انتخابات ہوئے، جس طرح کے بھی انتخابات ہوئے، اس کے نتیجے میں بننے والی حکومتیں جو ہیں وہ آپس میں ایک ٹکراؤ کی کیفیت میں رہی، جس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو ملنے کی بجائے پاکستان کو معاشی استحکام نہیں مل سکا۔ اور اب جب بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے اندر اگر سیاسی استحکام بروئے کار لانا ہے تو اس کے لیے آپس میں ڈائیلاگ کیا جائے، اور ڈائیلاگ کے 3 ادوار ہوئے بھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ سیاسی ڈائیلاگ میں ہمیشہ لچک دی جاتی ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ جس ایجنڈے پہ آپ بیٹھے ہو آپ اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ میرا سوال یہ، اگر ڈائیلاگ اسی طرح ڈیڈ لاک کا شکار رہے تو پھر آگے کیا راستہ ہے؟ دیکھیں، آگے پھر وہ یہ کیفیت طاری رہے گی، اور یہ ہے کہ پاکستان کے عوام بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ، پاکستان کی پولیٹیکل فورسز پاکستان کے ایشوز کے حوالے سے سنجیدہ ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ بیٹھ کر اپنے معاملات نہیں طے کر سکتے تو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے معاملات کیا وہ طے کریں گے؟ کیا وہ ان کے مفادات کی کوئی نگہداشت کریں گے؟ کیا ان کے قومی اور سیاسی مسائل کا حل نکالیں گے؟ میرا خیال ہے یہ گیند پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کی کورٹ میں ہے، اور انہیں نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے، اور یہ ہے کہ اگر یہی صورتحال طاری رہی تو پاکستان کی سیاسی قوتوں کی وہ اہمیت اور حیثیت نہیں رہے گی جو ماضی میں نہیں رہی ہے، کہ ہر آنے والے وقت کے اندر ان کی اہمیت کم ہو رہی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو اپنے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے، معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اگر سیاسی استحکام قائم نہیں ہوگا تو معاشی محاذ پر کی جانے والی اصلاحات اور اقدامات کا عمل بھی وہ نتیجہ خیز نہیں بن پائے گا۔ اپوزیشن الائنس کی بھی بات ہو رہی ہے سلمان صاحب، وہ کارگر ہو سکیں گی؟ دیکھیں، یہ بات 2 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اسد کیسر صاحب مولانا فضل الرحمان سے بات کریں گے، جماعت اسلامی سے بات کریں گے۔ یہ جو ماضی کی سیاسی تاریخ میں جب بھی حکومت پر کوئی بڑا دباؤ آتا ہے تو وہ ایک الائنس بنتا ہے، لیکن دیکھیں پی ٹی آئی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سیاسی ڈائیلاگ پہ نہیں آ رہے تھے، اور مولانا فضل الرحمان بہرحال ان کی پاکستان کے اندر ایک سیاسی اہمیت اور حیثیت ہے، لیکن فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ہم شروع سے یہاں پر سب کی رائے یہ ہے کہ وہ ان کے الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بات یہ کہ حکومت تبھی دباؤ میں آتی ہے جب اپوزیشن کی پارٹیز مل بیٹھ کر کسی ایک پروگرام پر کاربند ہوتی ہے، پھر حکومت کے خلاف سیاسی دباؤ بڑھاتی ہیں۔ میرا نہیں خیال، مجھے کوئی اپوزیشن الائنس بنتا نظر نہیں آ رہا۔ اگر اس اپوزیشن الائنس کا آپ نے جائزہ لینا ہے تو محمود خان اچکزئی صاحب کی کیفیت سے اس کا اندازہ لگا لیں۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، کیا یہ اضافہ جو کہ کئی گنا اضافہ ہے، اس وقت 2 لاکھ سے زائد تنخواہ ہے اور 5 لاکھ تک کا اضافہ کیا گیا ہے، تو یہ مہنگائی زدہ عوام کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف نہیں ہے؟ دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لیڈرشپ کا فاصلہ ہے پاکستان کے مسائل زدہ اور مہنگائی زدہ عوام سے۔ آپ تو 5 لاکھ کا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے ڈیمانڈ جو کی ہے وہ 10 لاکھ کی ہے۔ وہ تو جناب اسپیکر ایاز صادق صاحب نے جو رپورٹ سفارشات بھیجی ہیں پرائم منسٹر کو، اس میں یہ ہے بات یہ کہ یہ ٹھیک کہا آپ نے کہ یہ ویسے تو قانون سازی کے عمل میں باہم دست و گریبان نظر آتے ہیں، بل پھاڑتے ہیں، ہوا میں اڑا دیتے ہیں،
یہ بھی نہیں انہیں نہ ایوان کے تقدس کا خیال ہوتا ہے نہ اس ایجنڈے کا، لیکن یہاں وہ باہم شیر و شکر نظر آتے ہیں۔ اور اس میں جو اپلیکیشنز گئی تھی وہ 67 اراکین تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے۔ اور بات یہ کہ اس میں کہا گیا کہ جی وفاقی سیکرٹری کے برابر تنخواہ اور مراد، تو جناب وفاقی سیکرٹری کے مطابق آپ کام بھی کر دیں، 75% گونگے اراکین ہیں۔ آپ اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، پنجاب اسمبلی کا ہو یا وفاق کا ہو، 75% اراکین وہ ہیں جو ایک لفظ بھی نہیں بولتے ایک سال میں، ان کو بھی وہ پوری برات ملے گی۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ عوام کے اندر ایک رد عمل کا باعث بنے گا، اور ایک ایسی صورتحال میں جب ہم آئی ایم ایف سے قرضے لے رہے ہیں دنیا سے، اور یہ جو قومی خزانے پہ بوجھ ہے یہ لوگوں کی خون پسینے کی کمائی ہے۔ ہماری تنخواہوں میں تو کمی ہو گئی آپ کی ٹیکسوں کی وجہ سے، کہ ٹیکسیشن جب کرتے ہیں تو پاکستان کے لاکھوں تنخواہ دار لوگ ہیں ان پہ آپ برڈن ڈال رہے ہیں، اور پاکستان کے جنہیں آپ منتخب اراکین کہتے ہیں ان کو 1% 200% اضافہ۔ پنجاب کے اندر دیکھیں کہ وہاں پر جو 1 لاکھ تھا وہاں پر 6 لاکھ اور 10 لاکھ، اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا ہے۔ تو میرا خیال یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے ووٹ لے کر ان کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کی بجائے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، حکمران ٹولہ اور سیاسی اشرافیہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ گیند پاکستان کے پرائم منسٹر کی کورٹ میں ہے، اس لیے کہ انہوں نے کفایت شہری کی بات کی تھی، انہوں نے کفایت شہری کے لیے 12 محکموں کے لوگوں کو بٹھایا تھا جناب ناصر محمود کھوسہ صاحب کی صدارت میں، اور ایسے طبقات بھی ہمارے موجود ہیں جو جتنی تنخواہ لیتے ہیں اتنی وہ پینشن بھی لیتے ہیں۔ تو بتائیں ان میں سے وہ جو سفارشات تھیں ان پہ کتنا عمل ہوا ہے؟ اور یہ صرف آپ نے تو تنخواہوں کی بات کی ہے، میں آپ کو اور بتاتا ہوں، ہم لوگ پارلیمانی رپورٹنگ کرتے رہے، ان کے جو صحت کے معاملات ہیں وہ بھی فری ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب اجلاس ہوتا ہے تو اس کے ٹی اے ڈی اے بھی ملتے ہیں، آپ صرف ان کی تنخواہیں نہ دیکھیں۔ تو بات یہ ہے کہ اتنا برڈن جب قومی خزانے پہ پڑ رہا ہے تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ معاشی حوالے سے ہم استحکام کی منزل پہ جا رہے ہیں۔ میرا خیال پرائم منسٹر صاحب کے پاس یہ بل گیا ہے، کیا وہ اس کا نوٹس لیتے ہیں، وہ اس پہ کٹ لگاتے ہیں، یا میرا خیال ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں اکٹھی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر صاحب اس پہ کوئی کٹ لگانے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کو سلام۔ لیکن اس وقت وزیر اعظم کا بھی امتحان ہے نا، وہ تو بہت کفایت شہری کی باتیں کرتے دیکھیں ان کی پارٹی بھی ہے، تحریک انصاف بھی ہے، ہر پارٹی، اور یہاں اپنے پنجاب کسی بندے نے آگے سے ریئیکٹ نہیں کیا، اور کسی نے اس بل پہ آپ مجھے بتا دے کہ میڈیا کے اندر کسی نے اس پہ رد عمل یہی المیہ ہے